سورة الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعل رزقي في أيدي الناس. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في قرآنه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، چاہے تم شکر گزار بنو یا چاہے کافر بنو۔ یہ آیت وضاحت کے ساتھ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ نیک بننا یا برا بننا انسان کے خود کے اختیار کی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو رہبری کے لیے عقل کو باطنی رسول کی حیثیت سے عطا فرمایا، اور چونکہ انسانی عقل گمراہ ہو جایا کرتی ہے، لہذا اس میں ظاہری طور سے ہدایت کرنے والے انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ چاہے خیر کو اختیار کر کے وہ شکر گزار بنے اور چاہے شر کو اختیار کر کے وہ کافر ہو جائے۔ سرور اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین، اب ایک لطف بات سماعت فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، وہ اللہ ہم سے کرا دیتا ہے، اور برے اعمال کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کرا دیتا ہے۔ حضرات، ان فکروں میں پہلا فکرہ صحیح ہے۔ درخت کا پتا اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہل سکتا، بلکہ عرض کروں کہ دریاؤں میں سیلاب کا آنا تھا، دریاؤں کا خشک ہو جانا، ہواؤں کا تیز کرنا یا بند ہو جانا، موسم کا گرم ہونا یا سرد ہونا، بارش کا تیز ہونا یا مطلق نہ آنا، یہ سب اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ افعال ہے جن کے متعلق انسان سے نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں۔ یعنی درخت کے پتوں کے اللہ کے حکم کے سوا نہ ہلنے تک کا فکرہ میں صحیح ہے، مگر اس کے بعد کے فکرے غلط ہے کہ نیکی یا بدی اللہ کرا دیتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ قرآن پاک میں یہ کیوں فرماتا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ کا حکم خوشی سے مانو اور رسول و صاحبان امر کا حکم خوشی سے مانو۔ اس نظریے والے پلٹ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو ہر شے پر قادر ہے، اطاعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہی ہم سے نیکی کرا دے۔ اسی صورت سے سورہ یاسین میں اللہ کا ارشاد ہے: اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں کیا تھا
تو ہی ہم کو شیطان سے زبردستی بچا لے۔ کتنی مضحکائز بات ہے، عقل مند آسانی سے طے کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے انبیاء بھیجے، ان کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ نے شیطان سے بچنے کے لیے خبردار کیا، اور جب قیامت میں وہ ہمارا حساب بھی لینے والا ہے، نیکوں کو جنت اور بروں کو جہنم تک پہنچانے والا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان فاعل مختار ہے۔ سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہار الانوار میں منقول ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اصحاب کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک راہ سے تشریف لیے جا رہے تھے۔ اتفاقاً اس راہ میں چند لڑکے کھیل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا ان میں سے ایک لڑکے کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بہت شفقت و مہربانی سے پیش آئے، یہاں تک کہ اس کو اپنی گود میں بٹھا دیا اور بہت پیار کیا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا سبب ہے کہ آپ اس لڑکے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اس سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ یہ لڑکا میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے منہ اور آنکھوں پر ملتا جاتا ہے، کیونکہ یہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے، اس لیے میں بھی اسے محبت کرتا ہوں۔ اور مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ لڑکا واقع کربلا میں حسین کے انصار میں سے ہوگا۔ مومنین، آپ سمجھے کہ وہ لڑکا کون تھا؟ اگرچہ اس حدیث میں نام کی تشریح نہیں ہے، مگر بعض علماء نے افادہ فرمایا ہے کہ وہ حبیب ابن مظاہر سے سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ راوی کہتا ہے کہ ایک روز حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اس کے گلے میں لطمہ گیر ہوا۔ کہنے لگے، کیا اس وقت کسی کا خط آیا چاہتا ہے؟ اتنے میں ایک شخص نے دخل الباب کیا۔ حبیب باہر آئے، پوچھا، کون ہے؟ رکال انا رسول حسین۔ اس نے کہا، میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں، تمہارے نام کا خط لایا ہوں۔ حبیب نے خط کھول کر پڑھا اور بس ابن زیاد کے خوف کے اس مضمون کو اپنی قوم اور قبیلے پر حاصل نہیں کیا، مگر شب و روز اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ آقا کے پاس کیوں کر پہنچ جاؤ۔ ایک روز ان کے بنی اعمال آئے اور کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ تم نصرت حسین علیہ السلام کے لیے جا چاہتے ہو، ہم تم کو نہ جانے دیں گے، ہم لوگوں کو امور سلطنت میں کیا دخل ہے؟ حبیب نے مصلحتاً ایسا ہی جواب دے دیا اور وہ لوگ سب واپس چلے گئے۔ ان کی زوجہ جو پس پردہ یہ سن رہی تھی، وہ فوراً کہنے لگی، آپ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا مکروہ سمجھتے ہیں؟ حبیب نے کہا، کیا کروں، لوگ منع کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ مومنہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا آپ بھول گئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور امام حسن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میرے یہ دونوں فرزند سردار ہیں، جوانان بہشت کے اور امام و پیشوان خلق ہے، خواہ جہاد کرے یا نہ کرے۔ تعجب ہے کہ حضرت خود آپ کو اپنی نصرت کے واقعے طلب فرمائے اور آپ نہ جائے۔ حبیب نے کہا، مجھے تو اس کا خیال ہے کہ تم میرے بھائی بیوہ ہو جائے گی، کون پریشان حال ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے تو آپ میرے حال پر چھوڑ دے، میں کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کر لوں گی۔
میں دعائے خیر کی اور آمادہ سفر ہو گئے، اس وقت وہ مومنہ کہنے لگی، اے حبیب جب آپ ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہو تو میری جانب سے سلام عرض کرے اور دست و پائے افضل کو بوسہ دے۔ الحاصل حبیب نے گھوڑے پر زین کس کر اپنے غلام سے کہا کہ تو اسے شہر سے باہر لے جا اور فلاں مقام پر انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حبیب اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر پوشیدہ گھر سے باہر نکلے، اس طرح سے کہ گویا اپنی زراعت پر جا رہے ہیں۔ جب حبیب کے آنے میں کسی قدر تاخیر ہوئی تو اس وقت وہ غلام گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اسب وفادار، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر نصرت امام حسین کے لیے چلا جاؤں گا۔ جب گھوڑے نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے گھاس کھانی چھوڑ دی۔ اتنے میں حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے تو غلام کا یہ کلام سن کر کہنے لگے، اے فرزند رسول، خدا میرے باپ ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ جب غلام تک آپ کی نصرت کی تمنا کرتے ہیں تو عذاب کیوں کر تمنا نہ کریں گے۔ بعد اس نے حبیب نے اپنے غلام سے کہا، جا میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کیا، وہاں بھی چاہے چلا جا۔ یہ سن کر غلام رونے لگا اور عرض کی، اے آقا، میں تو ہرگز آپ سے جدا نہ رہوں گا، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چل کر فرزند رسول خدا کی نصرت کروں گا اور اس حضرت پر اپنی جان نثار کروں گا۔ الحاصل حبیب وہاں سے روانہ ہو گئے اور کربلا پہنچے۔ جب قریب امام حسین پہنچے گھوڑے سے اتر پڑے اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بہت روئے۔ جب یہ خبر خیمے میں جناب زینب کو پہنچی کہ کوئی شخص ان کے برادر مظلوم کی نصرت کے لیے آیا ہے تو دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ کسی نے کہا حبیب ابن مظاہر ہے۔ فرمایا، فقالت اقرؤوا منی السلام، میری طرف سے حبیب کو سلام کو۔ جب اس مخدوم کونین کا سلام حبیب کو پہنچا تو رونے لگے، منہ پر تماچے مارے اور سر پر خاک ملی اور کہا، ہائے افسوس، وہ وقت آ گیا کہ مجھے دختر امیر المومنین سلام کہلا بھیجے۔ مومنین، عاشور کے دن جب یہ بلا اونچائی جوانوں جیسی جنگ لڑنے کے بعد شہید ہو گیا ہوگا تو حسین کے دل پر اور سامیہ زہرا جناب زینب کے دل پر کیسا صدمہ ہوا ہو۔ کربلا اے کربلا، کربلا اے کربلا، کہاں لے جا کر ہے کہاں بانوں کا گر، ہے کہاں پہلے کسان۔ کربلا اے کربلا، کربلا اے کربلا، او تیرے مہمان کہاں
صل على محمد. مبارك. بسم الله. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي والفضل العباس وأختيك زينب وأم كلثوم وبنت سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة وبعيد المدى السلطان ابن الحسن علي بن موسى الوداع كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا أخت فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا كتاب رسم الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا كهف الإيمان يا إمام السباجان عجل الله فرجك أسأل الله تعالى مخرجك ونورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد